بے ادب آدمی اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی حد بندہ نہیں ہوتا، وہ بے ادب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تو بے حیا ہو جائے پھر تو آزاد ہے، جو مرضی کر۔ نبی پاک علیہ السلام سے بڑا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ پتہ ہے آپ کو، بعد از خدا بزرگ توئی کس سے مختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں کہ حضور کو کسی کا ادب کرنا ہو۔ لیکن حضور کی رضائی میں دودھ پلانے والا جناب حلیمہ جب نبی پاک سے ملنے آئیں تو مسلم میں لفظ موجود ہیں، حضور منبر پہ تھے، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھائی، ماں کو بٹھایا، حالانکہ سب سے بڑے حضور ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد بوڑھے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، فتح مکہ پر ان کا ارادہ بن گیا مسلمان ہونے کا۔ میں بڑا راضی تھا کہ میرے بچے بھی مسلمان ہیں، پوتے نواسے بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ میرے ابا بھی مان گئے۔ کہتے ہیں جب میں انہیں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں گیا نا، نابینا تھے وہ، لے کر کے گیا تو اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور حضور نے ایسا جملہ کہا کہ میں رو پڑا۔ محبوب فرمانے لگے ابو بکر اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا کلمہ پڑھنے کا تو اس بوڑھے کو کیوں تکلیف دی، مجھے بتاتے میں گھر آ کے کلمہ پڑھا جاتا۔ آپ اس کو اعزاز سمجھیں بھائی۔ جو نوجوان کہتا ہے نا میں بڑا تیز ہوں، اب ہمارے ہاں نا بے باکیاں بڑی ہیں، جو منہ میں آیا کہہ کے چھوڑنا ہے۔ کہتے ہیں جی میں جی سچی بات کرتا ہوں، جی کسی کو تکلیف بھی ہو تو میں تو کہتا ہوں سچ تو بڑا میٹھا ہوتا ہے، اسے تو تکلیف ہوتی نہیں۔ اصل میں آپ نے سچ میں مرچیں بڑی ڈال دی، اس لیے کہ سامنے والے کو دقت ہوئی ہے۔ سچ بولنے پر طریقے سے بولے، آپ بے باک نہ بنے، آپ جو منہ میں آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں، تو ادب کریں۔ استاد قابل ادب ہوتا ہے، ہم نے کالج بھی دیکھا ہے، مدرسہ بھی دیکھا ہے، لیکن چھوٹا سا شکوہ ہے، ہمارے جو بچے ہیں نا مدارس کے، وہ جب ہم جوتے اتارتے ہیں تو ہمارے جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں بڑے شکوے ہیں ان بچوں سے بھی، ان میں بھی بڑی غلطی ہیں۔ ہم جب موٹر سائیکل ہمارا استاد سویرے پڑھانے کے لیے آتا ہے تو بچے منت کرتے ہیں ایک دوسرے کی کہ لاؤ میں نے ٹاکی پھیرنی ہے استاد کی موٹر سائیکل، میں نے صاف کرنا۔ ہمارے بچے ابھی بھی استاد جی آ گئے، اور جب وہ نکلتے ہیں نا کلاس سے، وہ سارا نظام وہی ہے جو آپ کا پیریڈ لگتا ہے 40 منٹ، اور جب بچے نکلتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے استاد کو پشت نہ کریں، اور وہ کتابوں کا بھی وہ برا حال نہیں کرتے جو کالج کے اسٹوڈنٹ کرتے۔ مجھے ایک دن میں کسی کے گھر میں مہمان تھا تو ان کے یہاں ایک ٹیچر تھے جو فزکس پڑھانے آتے تھے، تو بچے سے اس کا باپ پوچھتا ہے کہ وہ ماسٹر صاحب آئے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں ابا وہ کل بھی نہیں آئے تھے۔ وہ کہنے لگا کیوں نہیں آتا، وہ 5000 روپیہ ٹیوشن لیتا ہے تو آج بھی نہیں آیا وہ۔ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ یہ اپنی چائے اٹھا کے لے جائیں، میری تو طبیعت پھیکی ہو گئی ہے۔ استاد 10,000 لے یا 20,000 لے، لینا تو اس نے استاد ہی ہے نا، اب کیا بات کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ مولوی صاحب نہیں، وہ فزکس پڑھاتے ہیں۔ اور میں نے کہا چھوڑو، مولا علی شیر خدا کہتے تھے جس نے ایک لفظ بھی پڑھا دیا وہ تو میرا مالک ہے، وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے بیچ دے، اپنے رویے کو بڑا صاف ستھرا کرے، بڑا اچھا کرے۔ مجھے بتلائیے کہ ایک آدمی میٹرک پی ٹی سی ٹیچر سے تعلیم حاصل کرے اور خود بعد میں وہ پی ایچ ڈی کر جائے، اس کی تعلیم ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی تو وہ پی ایچ ڈی والا استاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ وہ کہے استاد جی آپ تو مطلب میٹرک پی ٹی سی اور میں نے ایم اے کیا، پھر ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، میں کہاں پہنچ گیا؟ ادب کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ادب آپ کو ٹھنڈا رکھے گا۔ ادب والے لوگ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر وقار ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے تحریر کا، 2 شاگرد بھی ساتھ تھے۔ اب تو آپ یہ چھوٹے سے موبائل میں سارا کچھ بند کر کے رکھ سکتے ہیں، جو مرضی کھول کے۔ اس زمانے میں کتابیں ہوتی تھی اور قلمی نسخے، بڑی کتابیں بکری ہیں، نوٹس بک رہے ہیں، چائیں بائیں تحقیق ہو رہی ہے، اسماء الرجال ایک باقاعدہ علم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم بحث کرتے ہیں راویان حدیث پہ، یہ ایک پورا ایک الگ جو ہے وہ اصطلاحات ہیں مدارس کی۔ تو بڑا محنت والا کام ہو رہا تھا، چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ اچانک نا بچے باہر باغ میں کھیل رہے تھے، گیند گر گئی تو وہ بچہ آ گیا گیند اٹھانے۔ اب کتنے شاگرد ہیں ساتھ، وہ سارا کچھ ہے۔ امام اعظم بچے کو دیکھ کے، بچہ 10-12 سال، فٹافٹ اٹھے، کاغذات بکھر گئے، چیزیں آگے پیچھے ہو گئی۔ اب امام صاحب دوبارہ بیٹھے، بچے کے استقبال کو ادب کو اٹھ کھڑے ہوئے، دوبارہ اٹھے، دوبارہ بیٹھے، چیزیں سمیٹی، اب کچھ کاغذ مل نہیں رہے، مسئلہ بن گیا۔ بچہ کھیل رہا تھا، کچھ اور بچے، تھوڑی دیر کے بعد پھر گیند آئی تو چونکہ اس کی ڈیوٹی تھی وہ پھر آ گیا۔ امام صاحب پھر اٹھے، کاغذ پھر بکھر گئے۔
اب وہ ساتھ والے شاگرد بھی زیادہ نہیں نا برداشت کرتے، ایک دو دفعہ تو برداشت کیا، اب تیسری دفعہ بچہ آیا، کاغذات پھر بکھرے، تو امام ابو یوسف کہنے لگے حضور یہ بچہ ہے، یہ پتہ نہیں 20 دفعہ آئے گا، تو کتنی دفعہ چیزیں بکھیریں گے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے ابو یوسف تو نے بیٹھنا تو بیٹھ، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھ، یہ 100 دفعہ بھی آیا تو میں اٹھ کے کھڑا ہوں گا۔ حضور کون ہے یہ بچہ؟ فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے، میرے استاد کا۔ ایک پنجابی کا مصرع ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایک پنجابی کا مصرع ہے، کسی درویش نے کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ ہمیشہ اساتذہ کے تو لوگ پوتوں نواسوں کا بھی ہے، اور میں دلیل دے سکتا ہوں قرآن پاک سے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ادب نہ چھوڑنا، ادب بڑی اعلیٰ چیز کا نام ہے۔ ادب والے لوگ حسن والے ہوتے ہیں، ان کے لب و لہجے میٹھے ہوتے ہیں، ان سے مل کے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، ہر بندہ راضی ہوتا ہے کہ یہ ادب والا ہے۔ اقبال کہنے لگے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ تو آپ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا۔ وہ اکثر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، ایک ہی تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے۔ آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں۔ خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا۔ مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا، نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے پھر مینوں کھیڈاں بھول بھول گئیاں، کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی پر ہن تے رول گئیاں۔ جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال تھی۔ ہم تو بڑے ہی نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے، یہی تو عمر ہے کچھ کر گزرنے کی۔ 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا۔ تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی۔ میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلاں جگہ پہنچانا ہے، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا۔ کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا، کہنے لگا چچا اگر اجازت دو تو نماز پڑھ لوں۔ 15 سال کا جوان، کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے، آپ یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا، میں اس بچے کو نوجوان کو گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا، میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لیں۔ رمضان بھی نہیں تھا، کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے، تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے۔ میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو۔ کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نوجوانوں
اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو. حکم دیا یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے. بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے. کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. میں اور متاثر ہو گیا. میں نے کہا اب کیا کرو گے، کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. اب بتائیں. تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو. کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا. افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی. اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا. میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو. ایک ہی بیٹی، وہ بھی معذور پیدائشی. اس کے کمرے میں گئے میاں بیوی، اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں، آج بڑا پرہیزگار. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان، تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو اور دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے، اللہ یعنی خدا خود میر مجلس بود، اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچیں. تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے. تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں، وہ بیٹھک میں. گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو، کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی. کہتی ہے الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی. ہم دونوں رونے لگے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی. کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا. ایک خط چھوڑ گیا تھا. آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا، باقیوں کو بھی ذرا بھول پتہ چلے. کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا. میرے نوجوان دوستو، یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو، ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی، سچ بولنا ضروری ہو گیا، رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا، شریعت ساری کی ساری لاگو ہو گئی. ایک تو درگزر سے کام نہیں، دوسرا اپنی زندگی کے اندر خواہشات کو چھوڑیں. سادہ کھانا تو ویسے ہی انسان کو تندرست رکھتا ہے. یہ جو چکر ہم نے ڈالا ہوا ہے نا مرضیاں کرنے کا، اب موٹر سائیکل بالکل اچھی بھلی ہوتی ہے پر سفارش یہ ہے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے، تو یہ تو کمزور لوگوں کی علامت ہے. نوجوان دوستو، عزیز بچوں، ایک بات زندگی میں پلے سے باندھ لینا، زندگی میں خواہشات زیادہ نہ بڑھانا. دنیا میں سب سے مجبور آدمی وہ ہے جو اپنی خواہش کا غلام ہے، جو اپنے نفس کا مرید ہے. نہ خواہشیں بڑھانا، مطلب گھر میں صبح کا ناشتہ کرتے وقت یہ پلان کرنا کہ آج شام میں نے برگر کھانا ہے، یہ درست نہیں ہے. دوپہر کی روٹی گھر میں اچھی پکی ہوئی ہے، اماں نے پسینہ اٹھا کے پکائی ہے، پر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میرا نفس کہتا ہے کہ آج میں نے نا پیزا ہی کھانا ہے. نفس کی خواہشات کو نہ بڑھانا، یہ بندے کو غلام بنا لیتی. دنیا میں زیادہ تر گناہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہوتے، کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، یہ زیادہ تر نفس کی خواہشات کے لیے. انہیں دوسرے کی گاڑی پریشان کرتی ہے، انہیں بنگلہ پریشان کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے. حضور فرمانے لگے اللہ میرے گھر والوں کو نا ضرورت کے مطابق روزی دینا، خواہشات نہیں. ابھی کسی کو مزیدار روٹی کھاتے دیکھو تو کسی 5 سٹار ہوٹل میں نہ دیکھنا، بلکہ جو مزدوری کرتا ہے نا اسے کبھی ملاحظہ کرنا، وہ جو صبح روٹی باندھ کے ساتھ لاتا ہے. 2 روٹیاں جب وہ لاتا ہے تو روٹیوں کے بیچ اچار ہوتا ہے، اور دوپہر کا جب وقت ڈھلتا ہے تو صاحب
وہ اچار زیادہ تر پونے کو لگ جاتا ہے کپڑے کو، اور مزدور کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہوتے ہیں. وہ جو ہوٹلوں میں جا کے روٹی کھاتے ہیں تو وہ ڈھب سے بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ ڈھب سے شکر ادا نہیں کرتے، ان کو تو کسی کو پالٹی ڈالی ہوتی ہے، وہ کھا رہے ہوتے ہیں. مزدور جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے نا میرے عزیز، تو وہ پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر کسی سے ادھار گلاس لے کے پانی بھرتا ہے، اور پھر وہ جب بیٹھ کے وہ روٹی کھا رہا ہوتا ہے نا تو لگتا ہے دنیا کا سب سے مزیدار کھانا یہی کھا رہا ہے. اور پھر جب اس کو لفظ بھی صحیح نہیں آتے کہ شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، کھانے کے بعد کی دعا بھی پوری نہیں آتی، پر جب وہ 2 روٹیاں کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ اس نے رزق حلال کھایا ہے، اور جو کھایا ہے اس پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا ہے. خواہشات کو وسیع نہ کرو، وسیع نہ کرو خواہشات کو کبھی بھی زندگی میں. ڈاکٹر اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا اقبال کو کہ ابا جی آپ تو لندن میں ہیں، تو مجھے کچھ فیس دینی ہے، تو اگر اجازت دیں تو میں کسی سے ادھار لے لوں. آپ نا ماں اور باپ کو کبھی کبھی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہو جب کہتے ہو کہ پکنک جا رہی ہے مری، جہاں سے مرضی ادھار لے کے دو. آپ کو پتہ ہے پھر آپ کا باپ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے تو بڑی کمزوری ہوتی ہے. وہ جب ایڈوانس مانگتا ہے نا جا کے فیکٹری کے مالک سے کہ میرے بیٹے کو سیر کو جانا ہے، یعنی تیرے نفس کی خواہش ہے اور والد کی گردن جھک گئی، یہ کتنی تکلیف کی بات. کوئی ایسی خواہش زندگی میں پیدا نہ کرو جو ماں باپ کو، اساتذہ کو اور دیگر کو تکلیف میں مبتلا کرے کبھی بھی. اقبال کے بیٹے نے کہا ابا کچھ ادھار لے لوں، میری ضرورت ہے. تو علامہ اقبال نے جاوید کے نام پوری نظم لکھ بھیجی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، بیٹے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. حدیث پاک سنیے، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، نیک آدمی تھے، سفر پہ جا رہے تھے تو بارش تیز آ گئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، تیز بارش آئی، ایک غار میں پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے. اچانک طوفان آیا تو ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ کے آگے گر گیا، اندھیرا چھا گیا اندر، اندھیرا، طوفان ہے، پریشانی ہے. میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے جب اندھیرا دم گھٹنے لگا، اندھیرا ہونے لگا، پریشان ہونے لگے، ایک بولا، کہنے لگا اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کو یاد کر کے دعا مانگو، اللہ کرے ہم سے کوئی نیک کام ہو جائے. جو ہوتے ہیں اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے. کوئی نیک کیا ہے تو دعا مانگ لو. ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیسے مانگی؟ اللہ اکبر، عرض کرنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں دودھ دھو کے بیچتا ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور میرے پاس لوگ دودھ خریدنے بھی آیا کرتے تھے، پر اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں. میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہے جب تک ابا جی دودھ نہیں پیئیں گے کسی کو نہیں ملے گا، جب تک میری بوڑھی ماں کے لبوں سے دودھ نہیں لگے گا کسی کو نہیں ملے گا. اے اللہ وہ رات بھی تو جانتا ہوگا جب میں دیر سے آیا، دودھ دھویا تو ماں باپ سو چکے تھے. عرش کے مالک تو بھولا نہیں کرتا، تو بھولنے سے پاک ہے. میرے رب میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے، نہ میں نے دودھ بیچا نہ میں نے بچوں کو دیا. آدھی رات کے بعد ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دودھ پیا. اے اللہ میری اماں بھی مجھ سے بڑی راضی ہوئی، میرا باپ بھی بڑا راضی ہوا. مالک اگر وہ عمل واقعی تجھے قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے یہ وسیلہ دے کے دعا مانگی تو اللہ نے پتھر سرکا دیا. پہلے روشنی نہیں آ رہی تھی، اب روشنی آنی شروع ہو گئی. پتہ چلا جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی نوکری کرے، جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. ان کی نوکری کرو روشنی ملے گی. دوسرا بولا، اس نے کہا اے اللہ تجھے پتہ ہے میں نے کئی لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں. ایک شخص مزدوری کرتا تھا تو کچھ کلو کچھ سیر چاول، کچھ چاول اس کی مزدوری بنے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں، 10,000 کے چاول اس کی مزدوری بن گئے.
میں نے اس کو کہا مزدوری لے لے تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا ناراض ہو کے، لیکن اے اللہ میں نے اس کا مال کھایا نہیں، میں نے مزدور کا حق رکھا نہیں، اے اللہ میں نے 10,000 علیحدہ کر دیا، وہ چاولوں کی قیمت میں نے علیحدہ کر دی، جب میں کاروبار کرتا تو میں نے اس کا پیسہ انویسٹ کر لیا، پھر اس پیسے سے میں کماتا رہا، ایک وقت آیا کہ زمانے بیت گئے، وہ 10,000 10 لاکھ یا جو سمجھ لیں 10 کروڑ ہو گیا، کئی گائیں، کئی اونٹ، کئی پلاٹ آ گئے، اے اللہ کئی زمانے کے بعد وہ مزدور لوٹا اور کہنے لگا صاحب میں غریب ہو گیا ہوں، تنگ دستی آ گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ میرے پیسے تو دے دیں۔ تم اے اللہ میں بے ایمان نہیں ہوا، ایک رتی برابر بھی میرے دل میں میل نہیں آئی، میں نے کہا یہ اتنی درجن گائیں تیری، یہ اونٹ تیرے، یہ پلاٹ تیرے۔ وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میرے تو تھوڑے سے چاول تھے، یوں سمجھ لے 10,000 کا اور اتنا کچھ۔ میں نے کہا وہ تیرے پیسے تو ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے ڈھونڈا تو ملا نہیں، وہ تیرے پیسے میں نے انویسٹ کیے تو آج یہ سارا سرمایہ اسی کا ہے۔ اے اللہ وہ بوڑھا مزدور جب اتنی گائیں ملی، اتنے اونٹ ملے، اتنے اسے پلاٹ ملے تو وہ روتا دعائیں دیتا گیا، اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل قابل قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا، اب تیسرا بولا عمل کا وسیلہ دے کے، او بھائی کوئی عمل بچا کے رکھ، کچھ کر لے، کچھ زندگی میں اکٹھا کر لے، کوئی تو ایسا عمل ہو جب قیامت آئے تو مصیبت سے بچ سکے، تو قبر میں مصیبت سے بچ سکے، تو دنیا میں مصیبت سے بچ سکے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرا بولا، کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں جوان، میں رانا، میں حسین، مجھے عورتیں دعوت دیتی تھی، اپنی طرف مائل کرتی تھیں، لیکن میں کسی پر نہ دیکھتا، بس ایک چچا کی بیٹی پہ میں عاشق ہو گیا، اس کے میں قریب جانے لگا، بلانے لگا، 100 دینار بھی اکٹھے کیے اس کو دینے کے لیے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راضی بھی ہو گئی، اے اللہ تنہائی بھی آ گئی، یوں سمجھ لو کہ میں جوان بھی، حسین بھی، مالدار بھی، میں چاہوں تو ایک دن میں 4 دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا، اے اللہ ساری خوبیاں تھیں۔ وہ بی بی میرے پاس آئی، کمرہ، تنہائی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا، رب سے ڈر جا، رب سے ڈر جا، اے اللہ طاقت بھی، جوانی بھی، حسن بھی، مال بھی، میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیری لیے، اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے، اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے، اے اللہ آمینہ کے معصوم کی بات مان کے، اے اللہ جناب فاطمہ الزہرا کے ابا کی بات مان کے، میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اس کو آزاد کر دیا۔ اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھینک دیا، اللہ نے نجات دے دی۔ اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے، اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائے، اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائے، اللہ کرے ہم بے ایمانی دھوکے بازی کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے، قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا۔